بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ تاریخ نے پوچھا اے لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ دنیا پر قبضے ہوتے رہے ہیں طرح طرح کی طاقتوں کے، اس کا خلاصہ ہے، اور کیا ہونا چاہیے اس کا بیان ہے مختصر سا ایک بزرگ شاعر کی زبانی عبدالرب صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تاریخ نے پوچھا اے لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ شاہی نے کہا کنگڈم، ملوکیت، شاہی نے کہا یہ میری ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر تخت بچھے، ایوان سجے، گھڑیال بجے، دربار لگے، تلوار چلی اور خون بہے، انسان لڑے، انسان مرے، دنیا نے آخر شاہی کو پہچان لیا۔ تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ دولت نے کہا، سرمایہ دارانہ نظام، دولت نے کہا یہ میری ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر بینک کھلے، بازار جمے، بیوپار بڑھے، انسان لٹے، انسان بکے، آرام اڑے، سب چیخ اٹھے، دنیا نے آخر دولت کو پہچان لیا۔ تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ ایک تیسرا نظام تھا کمیونسٹ نظام، کمیونزم۔ تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ محنت نے کہا یہ میری ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر روح دبی، پھر پیٹ بڑھے، افکار سڑے، کردار گرے، ایمان لٹے، اخلاق جلے، انسان نرے حیوان بنے، دنیا نے آخر محنت کو پہچان لیا۔ تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ مومن نے کہا اللہ کی ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر قلب و نظر کی صبح ہوئی، ایک نور کی لے سی پھوٹ بہی، ایک خودی کی آنکھ کھلی، فطرت کی صدا پھر گونج اٹھی، دنیا نے آخر آقا کو پہچان لیا۔ ہمارے مخدوم اور خاندان قاسمی کی آبرو حضرت مولانا محمد سفیان صاحب دامت برکاتہم کا حکیمانہ خطاب
حکمت اور خطابت ظاہر ہے ان کے گھر کی لونڈی ہے، وہ ہم نے سنا اور استفادے کا موقع ملا۔ اب اس کے بعد میرے جیسے بالکل ہی معمولی آدمی کا بیان یہ سلیقے کے خلاف تو ہے ہی اور گستاخی بھی ہے، مگر کیا کریں، سارے کام دنیا میں صحیح تو نہیں ہوتے، کچھ تھوڑے بہت غلط بھی ہو جاتے ہیں، تو ایسے ہی صحیح۔ تھوڑی سی باتیں 9:45 بجے تک انشاءاللہ یہ بات پوری کرنی ہے۔ اس وقت ابھی کچھ دیر پہلے حضرت مولانا کے خطاب میں تو معاملات اور مسائل کے حل اور اشارے اپنے انداز سے آ گئے۔ اس سے پہلے مولانا مفتی عارف صاحب بول رہے تھے جب میں آیا تھا، انہوں نے بعض حالات کی طرف اشارہ کیا تھا، اور ظاہر ہے کہ جب ہم لوگ جمع ہوتے ہیں مسلمان کہیں بھی، تو قدرتی طور پر جو حالات ہیں اس وقت یا جن حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں ان حالات پر بات ہوتی ہے اور تشویش بھی ہوتی ہے، پھر ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس پر بھی بہت سے سمجھدار لوگ گفتگو کرتے ہیں۔ یہ عظیم الشان مجمع دارالعلوم بیڑ کی دعوت پر موجود ہے، اور اس میں آدھے علماء ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، اور جو دیگر لوگ ہیں وہ بھی دین سے اور دعوت سے اور دینی کاموں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں جو بھی گفتگو ہے وہ اہم ہے۔ خیال یہ آتا ہے، حالات پر میں بات نہیں کروں گا، حالات کے بارے میں ایک جملہ بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی حالات کیا ہیں اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ خلاصہ ایک الگ انداز میں یوں کیا جا سکتا ہے کہ ایک وقت تو تھا اس کائنات کے سب سے بڑے آدمی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز تھے، تو نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، جن کے گھر میں مہینے بھر کبھی کبھی چولہا نہیں جلتا تھا، ان کا رعب ایک مہینے کی دوری سے پڑتا تھا۔ اور اس کے بعد ان کے تربیت یافتہ صحابہ کا دور آیا، تو ابوبکر صدیق بالکل ابتدائی زمانے میں یہ بات کہنے کی ہمت رکھتے تھے کہ ایُنقص الدین وانا حی، یہ میں عرض کر رہا ہوں ہمت رکھتے تھے۔ اور اس کے بعد عمر فاروق بیت المقدس کی فتح کا معاہدہ لکھوانے اور دستخط کرنے کے لیے سفر کر رہے ہیں، تو ان کے کپڑوں کو صاف کیا گیا اور پھٹی ہوئی جگہوں کو ٹھیک کیا گیا، تو کرتے پر 12 پیوند لگے۔ ان کا رعب دنیا کے بادشاہوں پر پڑ رہا تھا، اور وہ ڈر رہے تھے کہ عمر فاروق کا اگلا قدم کدھر اٹھتا ہے۔ یہ تو باتیں ہو گئی بہت اوپر کی، لیکن 1000 برس گزرنے کے بعد 16ویں صدی عیسوی میں غالباً ترکی کا ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام سلیمان ہے، سلیمان اعظم بھی کہتے ہیں، سلیمان قانونی بھی کہتے ہیں۔ اس کے زمانے کے حالات میں یہ لکھا ہے کہ اگر کسی رات کو کوئی مسلمان عیسائیوں کے کسی گاؤں میں مہمان ہوتا تھا تو اس کے احترام میں اس رات اس گاؤں کے گرجا گھر میں گھنٹہ نہیں بجتا تھا۔ یہ گویا دور نبوت کے 1000 سال بعد کی بات ہے تقریباً۔ تو حالات کا خلاصہ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ آج صورتحال یہ ہے کہ شاید ساری دنیا کے مسلمان بھی اگر کسی گاؤں میں جمع ہو سکیں تو گھنٹہ اور تیز بجے گا۔ صورتحال یہ ہے، یعنی ہم سب مل کر
وہاں کھڑے ہیں جہاں کے بارے میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی تھی، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، پوری حدیث میں نہیں نقل کر رہا ہوں، معلوم ہے کہ ایک وقت آئے گا تمہاری پوزیشن ایسی ہوگی جیسے سیلاب یا چلتے ہوئے پانی کے اوپر جو کوڑا کرکٹ اور جھاگ ہوتے ہیں. اور یہ جو تشبیہ ہے یہ بہت بلیغ تشبیہ ہے. پانی ادھر جا رہا ہو تو کوڑا کرکٹ ادھر آنے کی طاقت نہیں رکھتا. حضور یہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ ایک وقت ہوگا کہ دنیا جس رخ پر چل رہی ہوگی تمہاری پوزیشن نہیں ہوگی کہ تم اس کے خلاف چل سکو. یہاں تک کہ دنیا تمہیں جس راستے پر ڈالنا چاہے گی، تمہارے حالات کا رخ جس راستے پر موڑنا چاہے گی، اسے بدلنے کی طاقت تمہارے اندر نہیں ہوگی. سوچیں ذرا کہ یہی تو حالات ہے نا. میں نے کہا تھا میں حالات پہ بات نہیں کروں گا، میرا مقصد تھا واقعات نہیں بیان کروں گا، لیکن جو صورتحال ہے اس کا خلاصہ تو یہی بنتا ہے نا. تو اب ہمیں اپنے آپ کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے، کیا کریں اور کیا تبدیلی لائیں اپنے ماحول میں اور اپنے اندر. جب اس طرح کے موضوعات پر بات ہوتی ہے تو بات کرنے میں ایک غلطی ہوتی ہے عام طور سے، اور وہ یہ کہ بات کرنے والے ہم میں سے اکثر لوگ ذمہ داری پر بات کرتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے اس پر بات کرتے ہیں، مگر اپنی ذمہ داری کے بارے میں نہیں، دوسروں کی ذمہ داری اور دوسروں کو کیا کرنا چاہیے. میں بات غلط کہوں تو ٹوک دیں مجھے. یعنی مثال کے طور پر بین الاقوامی حالات پر بات ہوگی، سعودی عرب کا بادشاہ یہ کر رہا ہے، لبنان اس کا اردن کا بادشاہ یہ کر رہا ہے، مصر کا صدر یہ کر رہا ہے، امارات کا بادشاہ یہ کر رہا ہے. بالکل صحیح ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط کہا جاتا ہے. وہ اپنی ذمہ داری جس طرح ان کا مقام ہے نہیں پوری کر رہے، یہ صحیح ہے. لیکن بات جو ہم بیٹھ کر کر رہے ہیں، سوچنا یہ ہے کہ ہماری بات کیا صحیح ہے. ملکی حالات پر بات ہوتی ہے تو ہمارے قائدین ہمارا نشانہ ہو جاتے ہیں. ہمارے قائدین کچھ نہیں کر رہے، انہوں نے ذلیل کر کے رکھ دیا ہے، ایسا اور ایسا، یہ سب ہوتا ہے نا. دو باتیں میں عرض کروں گا. سعودی عرب کے بادشاہ کی حکومت کروڑوں آدمیوں پر ہے، امارات کے بادشاہ کی حکومت لاکھوں آدمیوں پر ہے. ہماری بادشاہت 4 5 6 7 آدمیوں پر ہے. ہم میں سے ہر ایک کی ہماری حیثیت کیا ہے؟ ایک گھر کے سربراہ ہیں ہم، اور کچھ نہیں ہے. انہوں نے جو وہاں نہیں کیا ہم نے اپنے گھر میں کر لیا. ان کی جو حکومت ہے انہوں نے اس کی ذمہ داری ادا نہیں کی. ہمارے گھر کے سارے آدمی ایماندار اور نمازی بن گئے، اور آدمیوں کو چھوڑو ہم خود اپنی اس حکومت میں انصاف کر رہے ہیں جو گھر کے اندر ہے. ایک تو یہ سوال ہے، اور دوسرے سوال ہے کہ جو حالات ہمارے ہیں، قائدین کے تعلق سے میں بات کرتا ہوں کہ جیسے ہم ہیں تو ہمارے قائدین ان سے کچھ اچھے ہو سکتے ہیں. میرا خیال ہے قائدین زیادہ اچھے ہیں، ہم زیادہ خراب ہیں. میں یہ بات ویسے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ٹھیک ہے قائدین سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جو جس طرح کے حالات اور جس طرح کی زندگی ہم مسلمان گزار رہے ہیں وہ زندگی کہلانے کے لائق نہیں ہے. جناب غور کریں اس پر. میں 2-3 باتیں چند منٹ کی اس بات کو سمیٹوں گا. حالات یہ ہیں کہ ذاتی طور پر جو میں نے اشارہ کیا، گھروں کے اندر جو مزاج ہے ہمارا، ہم اپنے گھر کے معاملات میں انصاف کرنے کے عادی نہیں ہیں. مجھے بتائیں، اگر ہمارے بیٹے اور بہو میں اختلاف ہوتا ہے ہمیشہ کون صحیح ہے؟ ہمیشہ صحیح کون ہے؟ ہماری حمایت کس کو ملتی ہے؟ چاہے وہ مولانا صاحب کا گھر ہو یا ایک عام آدمی کا گھر ہو. معاف کیجئے گا، ذرا صفائی سے کہنے کی عادت ہے.
بیٹے اور بہو میں اختلاف ہو تو صحیح کون ہے ہمارے یہاں؟ ہمیشہ بیٹا صحیح ہے۔ بیٹی اور داماد میں اختلاف ہو تو ہمیشہ کون صحیح ہے؟ بیٹی صحیح ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ وہ صحیح اور ہمیشہ وہ غلط ہو؟ یہ صرف ہماری ناانصافی اور تعصب ہے۔ اگر ہم اپنی بیٹی کی غلطی ہونے پر بیٹی کی غلطی بتائیں اور داماد کی تائید کریں تو بیٹی کا گھر آباد رہے گا یا نہیں؟ برباد تو ہم کرتے ہیں۔ ساس اور بہو کا اختلاف ہے تو ہمارے گھر میں ساس بالکل صحیح ہے اور جہاں بیٹی ہے وہاں بہو بالکل صحیح ہے۔ ہماری بیٹی کی ساس ہمیشہ خراب ہوتی ہے اور ہماری بہو کی جو ساس ہے وہ ہمیشہ بالکل صحیح ہوتی ہے۔ یہ ہنسنے کی باتیں نہیں ہیں، نہ میں مذاق کے لیے کہہ رہا ہوں نہ میں لطف کے لیے کہہ رہا ہوں، میں دلی تکلیف کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ مسلمان ہیں جن کو اللہ نے یہ کہا تھا کہ دشمنوں کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کر رہی، تم کرنی نہیں ہے، تم گھر والوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہو۔ باپ کا انتقال ہوتا ہے، 2 بیٹے ہیں 3 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک بیٹا بڑا ہے جو ذرا طاقتور ہے اور اس کے ہاتھ میں کاروبار ہے، کیا وہ اپنے بقیہ بھائیوں کو برابر صحیح حصہ دیتا ہے؟ جو آدمی اپنے بھائی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا اس کا منہ کیا ہے کہ وہ یہ مطالبہ کرے کہ یہ دشمنوں کی حکومت ہمارے ساتھ انصاف کرے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کے علاوہ جو سچائیاں ہیں، دیکھیے میں پہلے کہہ رہا ہوں اگر میں کوئی غلط بات کہوں تو مجھے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا، بے تکلف بتائیں۔ اور مفتی صاحب میرے والے بیٹھے اور حضرت بھی تشریف فرمائی ہے تو گستاخی ہو رہی ہے تو میرے بڑے بھی مجھے ٹوک سکتے ہیں، لیکن جو سچائی ہے وہ ہے۔ اس کے علاوہ مالی معاملات ہیں، دنیا کے کام کرنے ہیں ہمیں سارے۔ مسلمانوں میں سے ایک بڑی تعداد پریشان ہے روزگار کے سلسلے میں، بے شک تکلیف کی صورتحال ہے، اور چونکہ ہم لوگوں سے لوگ اپنے حالات بتاتے ہیں، دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، تو ایک طرح سے ہم براہ راست ملک بھر کے حالات سے واقف ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرا سوال ہے کہ وہ جو روزگار کے سلسلے میں پریشان ہیں، پالیسیوں کو اور دشمنوں کے معاملات کو چھوڑ دیں، اپنے کرنے کا جو کام ہے، ظاہر ہے ان سے ہم اپنی مرضی پوری نہیں کرا سکتے، ان کا جو مشن ہے وہ پورا کریں گے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو شکایت کرنے والے ہیں، جو پریشان ہیں روزگار کے سلسلے میں، آپ سچائی اور ایمانداری سے غور کریں، اور یہاں ایسے بہت سے جوان ہوں گے وہ اپنے بارے میں غور کریں، کیا ہم صحیح معنی میں ویسی محنت اپنی روزی روٹی کے لیے کر رہے ہیں جیسی کرنی چاہیے؟ مسلمانوں کی بڑی خصوصیتوں میں سے، لفظ خصوصیت کا بولنا نہیں چاہیے لیکن اور کیا بولیں، ایک خصوصیت ہے کہ عام طور پہ مسلمان وقت ضائع کرتے ہیں، اکثر وقت ضائع کرتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں حساب لگا لیں، میں علماء کی شان میں گستاخی نہیں کرتا، باقی سب لوگوں سے کہتا ہوں، لیکن پیغام تو پہنچ ہی رہا ہے، سبھی جائزہ لے لیں کہ 24 گھنٹے میں جتنے کام کرتے ہیں کیا اتنا ہی ٹائم ہے آپ کے پاس؟ حساب لگا کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا وقت خراب ہو رہا ہے اور نظام الاوقات گڑبڑ ہو رہا ہے، ٹائم ٹیبل غلط ہو رہا ہے۔ اب یہ بات کوئی راز نہیں ہے، اس ہندوستان کے اندر آپ ان علماء سے پوچھیں جو بھی سفر کرتے ہیں سب کو پتہ ہے، رات کو 1 بجے 2 بجے کسی سفر سے واپسی ہو تو مسلمانوں کے علاقوں میں ہوٹل اور چائے خانے کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور چکن فرائی ہو رہا ہوتا ہے، اور وقت ضائع کرنے والے وہاں بیٹھے ہوئے وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں۔ اور عین اسی وقت میں غیروں کے علاقوں میں، ہندو بھائیوں کے علاقے میں سناٹا ہوتا ہے، اس وقت میں نہیں، رات کے 11 بجے بھی سناٹا ملتا ہے۔ اور اس سے زیادہ شرم اس وقت آتی ہے جب صبح صادق سے پہلے غیروں کے علاقے میں سینکڑوں لوگوں کو ہم سڑک پر پاتے ہیں اور اپنے علاقے میں سناٹا ملتا ہے۔ کیا ہے آخر؟
امریکہ کو اور امریکہ کے لوگوں کو خوب ہم تبصروں میں نشانہ بنا لیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں بیٹھ کر کہ شاید امریکہ میں سارے لوگ ہر وقت عیاشی کرتے رہتے ہیں۔ امریکہ میں 90-95% لوگوں کا، جو مجھے بتایا لوگوں نے، معمول ہے، میں نہیں گیا، سنا ہے میں نے، معمول ہے کہ رات کا کھانا وہ 7-8 بجے سے پہلے کھائیں گے تو کھائیں گے، اور اگر نہیں کھا سکے تو کھانے کی چھٹی کر دیں گے۔ اور ہندوستان کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں میں، اپنے جاننے والوں میں ایسے گھروں سے واقف ہوں کہ رات کے 11 بجے مشورہ ہوتا ہے کہ شام کو کیا پکایا جائے۔ یعنی رات کا کھانا، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، حقیقت میں رہ کر دیکھا ہے کہ رات کے 11 بجے یا 11:30 بجے مشورہ ہو کیا پکایا جائے۔ ٹائم ٹیبل خراب ہو رہا ہے، وقت ضائع کیا جا رہا ہے۔ اس سے ہٹ کر ایک اور مسئلہ ہے، پیسہ کمانے کے لیے مسلمان کے پاس صحیح راستہ کیا ہے؟ حلال کمانا اور حلال جگہ خرچ کرنا۔ بے شک محنت کرنا، اپنی روزی روٹی کے لیے کوشش کرنا، یہ مسلمان کی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ لیکن آج کے حالات میں جو لوگ بھی واقف ہیں وہ گواہی دیں گے۔ میں تو ایک معمولی سا آدمی ہوں، دارالعلوم کی نسبت سے کچھ جگہوں پہ جانا ہوتا ہے، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کشمیر سے لے کر، اور یہ جنوب میں لفظ بولا جاتا ہے نا کشمیر سے کنیا کماری، تو کنیا کماری تو میں نہیں گیا لیکن اس کے قریب تک گیا ہوں، اور مشرق میں آسام اور تریپورہ اور ادھر کے جو علاقے ہیں، اور مغرب میں یہ گجرات اور مہاراشٹر اور راجستھان، چاروں طرف جہاں جہاں جانا ہوا، نام لے کر میں آپ سے کہہ سکتا ہوں، میں نے اپنے علاقے میں، بجنور کے قصبات میں، سہارنپور میں، مظفر نگر میں، میرٹھ میں، شاملی میں، باغپت میں، دلی میں، اور اس کے بعد میوات میں، اور ہریانہ کے دوسرے علاقوں میں، اور راجستھان میں، اور گجرات میں، اور مہاراشٹر میں، اور کیرل میں، اور کرناٹک میں، اور تمل ناڈو میں، اور آندھرا میں، اور تلنگانہ میں، اور اڑیسہ میں، اور بہار میں، اور بنگال میں، آسام میں، جھارکھنڈ میں، اور بہت سے باقی ہیں۔ اکثر صوبوں میں جانا ہوا، چھوٹی چھوٹی آبادیوں میں اور بڑے بڑے قصبوں اور شہروں میں۔ کئی سال ہو گئے ہیں، میں آپ سے دل کا درد بیان کر رہا ہوں، روتا ہوں کبھی کبھی تنہائی میں۔ کئی سال ہو گئے ہیں، ہر جگہ پوچھتا ہوں، کوئی جگہ ایسی مل جائے جہاں کے مسلمان سودی قرضے میں بندھے ہوئے نہ ہوں۔ بیڑ کے مسلمانوں سے درخواست ہے، آپ کہہ دیں ہمارے یہاں نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ کوئی جگہ نہیں بچی ہوئی ہے، اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ فتنہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ ایک قرضہ تو سودی ہوتا ہے بینک کا، اور ایک سوسائٹیوں کے ذریعے مل رہا ہے۔ غیر مسلم بھائیوں نے اور عیسائیوں نے، اس میں ہندو بھی ہیں اور عیسائی بھی، جگہ جگہ مسلمانوں کو اور خاص طور سے ان کی عورتوں کو قرضہ دینے کے لیے سوسائٹیاں بنا رکھی ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے، آپ کے علاقے میں بھی ہوں گی، میں تو اب تکلف کہہ دیتا ہوں، ہوگی ضرور، لازمی ہوں گی، ہے نا؟ تصدیق کر رہے ہیں۔ اور اس کا پھر آگے کیا ہو رہا ہے کہوں میں اس بڑے مجمع میں؟ سر شرم سے جھکتا ہے۔ کیا سارے مسلمان مل کر یہ طے نہیں کر سکتے کہ ہمیں حرام قرضہ نہیں لینا ہے؟ جس حرام قرضے کی نحوست عزتوں تک پہنچ رہی ہے۔ اسی ملک میں ہم مسلمان رہتے ہیں جن کے پاس اللہ کا کلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اسی ملک میں غیر رہتے ہیں جن کے مذہب کے بارے میں ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی مذہب ہی نہیں ہے، بے تکلف کہہ سکتے ہیں، ہم ان سے بات کر سکتے ہیں، وہ ناراض نہ ہو۔ لیکن ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اس ہندوستان کا جو سروے ہے وہ یہ ہے کہ نشہ کرنے والے مسلمانوں میں ہندوؤں سے زیادہ ہیں آبادی کے اعتبار سے۔ نشے کا تناسب زیادہ ہے۔ کیا ہو رہا ہے آخر یہ؟ اس کے بعد مسلمان یہ امید کرے کہ صاحب اللہ کی مدد کیوں نازل نہیں ہوتی اور ہمارے حالات کیوں نہیں بدلتے؟ اب غور کریں آپ کہ ہم جیسی قوموں کی قیادت یا ہمارے حاکم اور بادشاہ ان سے اچھے ہو سکتے ہیں کیا؟ یہ تو بہت اچھے ہیں۔ یہ ہمارے حالات ہیں۔ تو جناب عالی عرض یہ کرنا تھا کہ دوسروں کے ہاتھ ہم نہیں پکڑ سکتے، دوسروں سے جو کروانا چاہیے ہم نہیں کروا سکتے، اپنے کرنے کا کام تو کر سکتے ہیں۔ اور اب میں بات کو لے جاؤں اس طرف
کہ ہمارے آقا رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو ہمیں راستہ ملا ہے، جس کو ہم سنت کہتے ہیں، جس کو اسوہ حسنہ کہتے ہیں، وہ کیا ہے راستہ؟ اگر تفصیل میں جائیں، تھوڑی سی تفصیل میں کوشش کریں گے جائیں، لیکن مختصر لفظوں میں اگر کہیں تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے حصے کا کام کرو، پھر اللہ سے مدد مانگو۔ کیا کرو یہ آپ جانیں، میں نہیں بتاتا، ضرورت ہی نہیں، مناسب بھی نہیں، لیکن اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ بتائیں کہ اس کے علاوہ حضور سے کچھ اور بھی ثابت ہے کہ حضور نے کوئی کام نہ کیا ہو، اللہ سے دعا کی ہو؟ بس جہاں کچھ کر نہ سکتے ہو وہاں اللہ سے صرف دعا کرنی ہے، اور ایسی دعا سے ضرور کام ہوگا، لیکن اس کے لیے ضروری ہوگا کہ جہاں کچھ کر سکتے ہیں اپنے کرنے کی پوری ذمہ داری ادا کریں، تو پھر جہاں کچھ نہیں کر سکیں گے وہاں اللہ کی مدد آئے گی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام میدان میں پہنچے، جیسی طاقت آپ کے پاس ہے ویسی طاقت لے کر پہنچ گئے، اور پھر اللہ سے مانگا تو اللہ نے مدد فرمائی۔ کیسی مدد فرمائی آپ جانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں اور اچانک ایک آدمی تلوار لے کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ وہاں سبب اختیار کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، اپنے حصے کا کام کرنے کا کچھ موقع نہیں، وہاں اللہ کی مدد آ گئی۔ یہی ثابت ہے سنت سے، اپنے کرنے کا کام جو کرے گا تو پھر جہاں وہ نہیں کر سکتا وہاں اللہ کی مدد آئے گی۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ذکر بھی سنا، انہوں نے اپنے مکتوبات میں یہ مضمون بیان کیا، اور ہمیں تو زیادہ مکتوبات پڑھنے کی اتنی توفیق نہیں ہوئی، ہم نے تو اپنے شیخ حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم سے سنا، وہ مکتوبات کے مضامین کے تو حافظ ہیں ہی۔ انہوں نے بتایا کہ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور آپ سمجھ لیں کہ امام ربانی اس ہندوستان کی شخصیت ہیں جنہوں نے اس ملک کے رخ کو موڑا ہے، اپنے وقت میں غلط راستے پر جانے سے روکا ہے، ہندوستان میں اسلام کی بقا کا سامان کیا ہے۔ ہم اگر ہندوستان کی تاریخ کا جائزہ لیں تو شروع میں جن بزرگوں کے ذریعے صحابہ، تابعین اور ان کے بعد کے مشائخ اور اہل اللہ جن کے ذریعے اسلام آیا، وہ تو ہندوستان کے اس خطے کے اولین محسنین ہیں، لیکن ان کے بعد بڑے پیمانے پر اس ملک کا راستہ جو غلط ہونے والا تھا اس کو صحیح کرنے میں، اگر نام تو علامت ہوتا ہے، علامت کے طور پر اگر نام کوئی لیا جا سکتا ہے تو ایک نام اپنے وقت میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور دوسرا نام اپنے وقت میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ یہ تاریخ ہے، یہ کوئی جذباتیت یا عقیدت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہر ہے کہ سمجھا حالات کو اور پھر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، تو انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں مکتوبات میں تحریر فرمایا کہ سنت کا اتباع، ہم سب کہتے ہیں سنت کا اتباع کرو، سنت کا اتباع کرو، مگر ہمارے تصور میں سنت کے اتباع کا جو ایک مفہوم ہے وہ عجیب محدود قسم کا مفہوم ہے۔ میں ڈرتے ڈرتے کہتا ہوں کہ ہم میں اگر کوئی آدمی داڑھی رکھ لے، کرتا پاجامہ ٹوپی پہن لے، اور صاحب کچھ کھانے وانے میں سنتوں کا خیال کر لے، کیوں جی کیوں ہنس رہے ہو؟ لباس ٹھیک ٹھاک پہن وہ تو ہو گیا، اور کچھ چلنے میں اور کچھ نماز وغیرہ میں خیال کر لے سنتوں کا، چند چیزوں کا، جیسے ہمارے جماعت میں جانے والے بھائی کچھ چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، وہی کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا۔ ہاں، ان سے چاہے ہم جو بھی کریں اور بات کریں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن وہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے اتنا کر لیا اور اگر پگڑی باندھ لی پھر تو مہر ہی لگ گئی کہ صاحب بڑا متبع سنت آدمی ہے۔
لیکن آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ تو اتباع سنت کے چند اعمال، چند چیزیں ہیں جن میں ایک آدمی نے اتباع کر لیا تو ہمیں لگا کہ یہ بڑا متبع سنت ہے۔ اچھا، ہماری بھی مجبوری ہے کہ ہمیں اتنا کرنے والے بھی کم ملتے ہیں۔ پریشانی یہ ہے کہ اتنا عمل کرنے والے بھی کم ہیں، ورنہ جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے جو حضرت مجدد نے فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ سنو، اتباع سنت کے 7 قدم ہیں۔ اب یہ 7 تو لمبا ہو جائے گا، لیکن اس میں اخیر کے 4 ایسے ہیں جو خالص تصوف کی اصطلاحات ہیں، جن کا جی چاہے وہ مکتوبات میں پڑھ لیں یا حضرت کی کتاب ہے معارف السلوک اس میں پڑھ لیں۔ باقی جو شروع کے 3 ہیں ان کو میں عام طور سے عام مجموع میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، مجدد الفسانی نے، پہلا قدم اتباع سنت کا یہ ہے کہ اپنے تمام ظاہری اعمال کو سنت کے تابع بناؤ۔ دوسرا قدم یہ ہے کہ اپنے تمام باطنی اعمال کو سنت کے تابع بناؤ۔ تیسرا قدم یہ ہے کہ اپنے اعمال کی کیفیات کو سنت کے مطابق بناؤ۔ اب جو پہلا جز ہے، تمام ظاہری اعمال کو سنت کے مطابق بناؤ، زندگی کا اکثر حصہ اس میں آ گیا۔ اعمال میں سب سے پہلا نمبر آئے گا عبادات کا۔ عبادات سنت کے مطابق کرو، نماز پڑھو تو سنت کے مطابق، روزہ رکھو تو اس میں جو وقت گزارو وہ سنت کے مطابق، زکوٰۃ ادا کرو تو اس میں سنت کا اہتمام، حج کرو تو ایک ایک چیز میں سنت کا اہتمام، نفلیں پڑھو، تلاوت کرو، صدقہ کرو، جو عبادت تم کرو سنت کے مطابق کرو۔ معاملات سنت کے مطابق کرو، اور معاملات میں ظاہر ہے تجارت بھی آئے گی۔ مسلمان سوچ لیں کتنے مسلمان تجارت سنت کے مطابق کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، آخر مسلمان تو ایسا سمجھنے لگے جیسے سنت کے مطابق چلنے میں کچھ معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ ہاں ایسا ہی ہے، میں اس پر دوبارہ آتا ہوں۔ تو تجارت سنت کے مطابق کرو، لین دین سنت کے مطابق کرو، قرضہ لینا دینا سنت کے مطابق کرو، اور معاملات ہی میں انسانوں کے ساتھ جو چیزیں پیش آتی ہیں وہ بھی ہوں گی، اور اس کے بعد اس معاشرت، لوگوں کے ساتھ برتاؤ اور معاملات و معاشرت کا مجموعہ اقتدار میں بھی آئے گا، حکومت میں بھی آئے گا۔ تمہیں جہاں اقتدار ملے، اقتدار بھی اپنا سنت کے مطابق چلاؤ، اور اس کے بعد تمہارے اخلاق بھی سنت کے مطابق ہو۔ یہ ساری چیزیں ظاہری اعمال ہیں۔ ہاتھوں سے جو عمل کرو، پاؤں سے جو عمل کرو، آنکھوں سے جو عمل کرو، کانوں سے جو عمل کرو، زبان سے جو عمل کرو۔ زبان کو ذرا سا میں نے کھینچ کے بولا ہے، جی چاہتا ہے اس موضوع پر خوب زبان چلائی جائے، اس لیے کہ زبان کے اعمال نے تو بیڑا غرق کر رکھا ہے، اور زبان کے اعمال کے سلسلے میں غیر ذمہ داری ہر طبقے میں عام ہے۔ ہم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ زبان چلانے میں زیادہ تھکن تو ہوتی نہیں ہے، لہذا جو دل میں آئے وہ زبان پر لے آؤ۔ میں سچ کہتا ہوں، علماء بڑی تعداد میں ہیں، آپ سے خاص طور سے کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے کم بولنے کی عادت بنا لیجئے، اپنی زبان پر قابو کریں۔ کسی نے یہ لفظ کہا تھا کہ ایسی بات بولو جو عدالت میں کھڑے ہو کر بول سکو، اس لیے کہ عدالت میں تو جواب دینا ہے۔ یہ دنیا کی عدالت تو چھوٹی عدالت ہے، اللہ کے یہاں جواب دینا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان جو کچھ بولتا ہے ایک نگہبان تیار رہتا ہے، حساب دینا پڑے گا۔ وہ معلوم ہے نا، حضور علیہ السلام نے سے ایک صحابی نے نصیحت مانگی تھی، آپ نے فرمایا اس پہ قابو رکھو۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ زبان سے بھی کچھ گناہ ہوتے ہیں؟ حضور نے فرمایا اکثر لوگ تو جہنم میں زبان ہی کے گناہوں کی وجہ سے جائیں گے۔ قابو کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ۔ خیر، صرف زبان پر ہی اگر اجازت ہوتی زبان چلانے کی تو وقت سارا اسی میں ختم ہو جاتا۔ میں اس کو بہت خطرناک سمجھتا ہوں، بہت زیادہ خطرناک۔ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں، اور سچی بات تو یہ ہے کہ حضرات علماء سے بات کرنے میں بات کے پہلو بہت سارے آتے ہیں، اور اگر خالص علماء کسی مجمع میں مل جائیں
تو میں گستاخی زیادہ بے تکلفی سے کر لیتا ہوں، اور کچھ چیزیں دوپہر تھیں ذہن میں، وہ رہ بھی گئی ہیں، وہ پھر انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی کبھی کریں گے اس پر بات۔ یہ مطلب نہیں کہ کوئی میں مثالی آدمی ہوں، لیکن جی چاہتا ہے کہ جو بات پہنچائی جا سکے، ہو سکتا ہے کسی بھائی کی توجہ نہ ہو تو توجہ ہو جائے، بہت سی چیزیں ہیں، لیکن بہرحال زبان کا استعمال بھی اس میں سے ایک چیز ہے، اور باقی آپس کے معاملات ہیں۔ تو امام ربانی کی بات پر آ جائیں کہ اپنے تمام ظاہری اعمال کو سنت کے مطابق بناؤ، تو آپ غور کریں کہ ہم ظاہری اعمال میں کہاں سنتوں پہ چل رہے ہیں۔ سنت کا مطلب کیا ہے؟ ہر وہ کام جو شریعت کے حکم کے دائرے میں آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے لیے نمونہ دیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی جو ذات گرامی ہے، انہوں نے بھرپور زندگی گزاری ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے تسبیح پڑھ کے زندگی گزاری ہو، حضور علیہ السلام نے جامع زندگی گزاری ہے، لہٰذا حضور کی سنت ہر باب میں ہم کو مل جائے گی، تو ہر عمل میں سنت کو سامنے رکھیں گے تو معاملہ ٹھیک ہوگا۔ اسی طرح باطنی اعمال کے بارے میں فرمایا، دل سے جو اعمال ہوتے ہیں، دل سے جو اعمال ہوتے ہیں، عجیب بات ہے، بڑے بڑے ثواب کے اعمال ہوتے ہیں، اور اگر گناہ ہوتے ہیں تو سب کبیرہ ہوتے ہیں۔ حیرت ہے، اعضاء کے گناہوں میں کچھ صغیرہ بھی ہوتے ہیں، لیکن دل کے گناہوں میں مجھے تو صغیرہ ملتا نہیں۔ حسد دل کے گناہوں میں سے ہے، اور آپ ذرا غور فرما لیجئے گا، اس غریب کا نام سب سے پہلے کیوں آیا زبان پر؟ حسد کا، لولا الحسد الی آخری، سمجھ گئے آپ؟ الحسد یاکل، یہ تو حدیث ہے، وہ تو مقولہ ہے، یہ حدیث ہے، الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ مگر میں اردو میں ایک بات ضرور کہہ سکتا ہوں اس عام مجمع میں بھی، کہ میں نے حسد کی بنیاد پر خیر کے کاموں کو رکتے ہوئے فیکٹریوں میں، کمپنیوں میں، کارخانوں میں، مدرسوں میں، مسجدوں میں، خانقاہوں میں، سب جگہ دیکھا ہے۔ معاف کیجئے گا، میرا سبزی سے تعلق ہے، مگر کیا کریں، جو چیز ٹھیک کرنے کی اسے تو ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے، معاملہ جب ہی ٹھیک ہوگا۔ متعین مثالیں ہیں کہ فلاں جگہ حسد کی وجہ سے فلاں خیر کا کام بند ہوا۔ عجیب باتیں ہم لوگوں کی، اللہ جانے کس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اکبر الکبائر ہیں بعض سارے کے سارے۔ حضرت مجدد نے فرمایا دل کے اعمال کو سنت کے مطابق بنا لو، اور آخر میں وہ فرمایا کہ تیسرا یہ ہے کہ اعمال کی کیفیات کو سنت کے مطابق بنا لو۔ میرے بزرگوں، کہنا یہ ہے کہ جو حالات ہیں، میں واپس جاتا ہوں اپنے اس مضمون کی طرف، اور اسی پر اس کی تطبیق کرنی ہے کہ یہ صرف اسی مجمع کے لیے نہیں ہے، یہ تو ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ کیا آج کے مسلمان ہر جگہ اگر سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ بنا لیں تو یہ حالات ختم نہیں ہو جائیں گے؟ حکومت چلانے والے سنت کے مطابق حکومت چلائیں، اور وہ یہ سمجھ لیں کہ ایمان اور اسلام کے اور مسلمانوں کے مفاد کے سامنے حکومت کا باقی رہنا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر حکومت قربان کرنی پڑے تو کی جا سکتی ہے۔ یہ بات اگر وہ سمجھ لیں تو حکومتیں قربان نہیں کرنی پڑیں گی، مضبوط ہو جائیں گی، عزتیں مل جائیں گی۔ اس وقت جو فلسطین کی صورتحال ہے، آپ سوچیں ذرا کہ دنیا کا سب سے منصفانہ مسئلہ، ایسا متفق علیہ مسئلہ کہ جس کے بارے میں کوئی انصاف پسند اختلاف نہیں کر سکتا، اقوام متحدہ کی قراردادیں اختلاف نہیں کرتی، یعنی دنیا کی طاقتوں کی جو نمائندہ چیزیں وہی، مگر صاحب ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ طاقتیں کریں گی وہی جو ان کا مفاد ہوگا۔ آپ سوچیں یہ صورتحال کیوں ہے آخر؟ اگر مسلمان اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر صحیح طریقے سے قائم ہوتے تو فلسطین کا یہ معاملہ نہیں بننے والا تھا۔ اور یہیں سے ایک چیز اور بھی ملتی ہے، حضور علیہ السلام کی سنت یہ بھی ہے کہ دوست اور دشمن کو پہچانو، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ سنتیں صرف نمازوں میں نہیں ہوتی، دشمن کو پہچانو اور دشمن سے بچنے کی بھی کوشش کرو۔ فلسطین کے اندر بھی دشمن پائے جاتے ہیں،
میں یہ کہہ رہا ہوں، اور ہر جگہ پائے جاتے ہیں، اس ملک میں پائے جاتے ہیں، ہمارے مدرسوں کے اندر پائے جاتے ہیں، ہمارے جلسوں کے اندر پائے جاتے ہیں، مگر ہمیں خبر نہیں ہے، اور ہمیں حضرت جو عقل پر بات کر رہے تھے، عقل کا صحیح استعمال کرنے کی عادت ہی نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی سمجھ اور عقل کا کیا کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ۔ اور وہ طاقتیں جن کے ہاتھ میں اس وقت لاٹھی ہے، تو ظاہر بحث انہیں کی ہے، وہ طاقتیں بالکل چلی ہوئی ہے کہ ان کو اپنی طاقت سے فائدہ اٹھانا ہے، اور انصاف کے جو پیمان ہے وہ مقرر کر دیں، انہیں کو انصاف کہلوانا ہے۔ میں اپنی بات کو سمجھتے ہوئے خلاصہ کروں کہ ہم سب لوگوں کو ظاہر ہے کہ اس وقت جو مخاطب ہے مجمع، وہ ہندوستان میں رہنے والا مجمع ہے، تو اس ہندوستان کے اندر آپ سوچیں ذرا کہ اگر سنتیں ہماری زندگیوں میں زندہ ہو جائیں، ہمارے اخلاق سنت کے مطابق ہو جائیں، اور ہمارے کاروبار سنت کے مطابق ہو جائیں، جب کاروبار سنت کے مطابق ہوں گے تو کیا ہوگا معلوم ہے؟ ایمانداری آئے گی، وعدے کی پابندی آئے گی، صحیح کوالٹی کا سامان دینا آئے گا۔ کیا اس وقت بھی مسلمان اس کے پابند ہیں؟ افسوس ہوتا ہے، بلکہ شرم آتی ہے، اور اتنے بڑے مجمع کے سامنے تو ویسے ہی شرم آنے لگتی ہے، لیکن جو سچائی وہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جنہوں نے پوری قوم کو بدنام کر رکھا ہے۔ ایک مولانا صاحب ہیں جو کاروبار کرتے ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ ایک ہندو کے ساتھ میرا کاروبار ہے کئی سال سے، وہ ایک دن کہنے لگا کہ مولوی صاحب آپ تو بالکل ہماری طرح ایمانداری سے ہی کاروبار کرتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کوئی طنز نہیں کر رہا تھا، تعریف کر رہا تھا وہ، اور یہی شبیہ بنی ہوئی ہے، سچی بات۔ میں اس کے واقعات سناؤں تو واقعی مجھے بھی شرم آئے گی، چھوڑ دیں اس کو، لیکن میں یہ کہوں کہ سنت کے مطابق اگر کاروبار ہوگا تو اس میں سچائی آئے گی، امانت آئے گی، دیانت آئے گی، ان کے ساتھ آپ کاروبار کریں گے، ان کے ساتھ آپ کا رہن سہن ہوگا، تو کیا آپ کی شبیہ اچھی نہیں ہوگی؟ اور کیا وہ طاقتیں جو ان بھائیوں کے دلوں میں دشمنی پر بٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں پورے طور پر، ان کو عقل نہیں آئے گی، وہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، یہ کہاں سے خراب ہو سکتا ہے؟ مگر ہمارا کردار ان کے سامنے اصلی کردار نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا، وہ صحیح کردار نہیں، وہ کردار کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سہارنپور کی جیل میں 2-4 دن ایک ہندو لیڈر رہ کر یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ اور 2-4 دن رہنا پڑا تو مسلمان بھی بننا پڑے گا، آپ کا کردار ایسا ہے، وہ کردار کہاں چلا گیا؟ سوچیں ذرا ہم لوگ، عجیب صورتحال ہے۔ تو اگر سنت کے مطابق ہمارا کردار ہوگا تو پڑوسیوں کے ساتھ بھی ہمارے معاملات ٹھیک ہوں گے، کاروبار بھی ٹھیک ہوگا، اپنے معاملات ٹھیک ہوں گے، اور لوگوں کے سامنے ہمارا پاکیزہ کردار ہوگا تو دشمنوں کے پروپیگنڈے جھوٹے ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے۔ اس وقت آپ سمجھ لیں کہ وہ طاقتیں امریکہ سے لے کر ہندوستان تک، یہ کوئی راز نہیں ہے اور کسی پہ الزام نہیں ہے، وہ تو فخر کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں، ہم ان پر الزام نہیں لگاتے، ہم تو اپنے بھائیوں کو جو بے خبر ہیں عام طور سے ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ طاقتیں ہر طرح سے کام کر رہی ہیں، اس میں پروپیگنڈا بھی آتا ہے۔ پروپیگنڈے کا یہ عالم ہے کہ دیوبند دہشت گردی سکھاتا ہے، یہ آج کل کا ایک جملہ ہے جو دیوبند میں آ کر بھی ایک بی جے پی کے لیڈر نے کہہ دیا تھا کہ یہاں آتنکواد کا ایک مندر ہے دارالعلوم دیوبند۔ تو پروپیگنڈے کا یہ عالم ہے کہ ایک فوٹو، ایک ٹی وی پر ایک فوٹو آیا، شاید حضرت کو پتا ہوگا، اس میں کچھ لوگ ہتھیار چلانے کی ٹریننگ لے رہے ہیں اور کچھ لوگ سکھا رہے ہیں، تو چلا کے ساتھ دیوبند میں دہشت گردی کی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ قصہ کیا تھا؟ حکومت ہند کی طرف سے کشمیر میں عام شہریوں کو ہتھیار چلانے کی ٹریننگ دی جا رہی تھی کہ ملیٹنٹ جو آتے ہیں ان کا مقابلہ عام آدمی بھی کر سکے تھوڑا بہت، اس کی ٹریننگ حکومت ہند کی طرف سے فوجی دے رہے تھے۔ اس میں سہارنپور کا ایک فوجی تھا، اس نے گروپ فوٹو لے لیا اور وہ فوٹو اس کے سامان میں تھا، وہ گھر آیا، اس کی ایک رشتہ دار لڑکی تھی، اسے وہ فوٹو اچھا لگا، وہ دیوبند میں رہتی تھی، اس نے دیوبند میں ایک فوٹو گرافر کو دے دیا کہ اس کی کاپی بنا کے مجھے دے دو۔ فوٹو گرافر صاحب نے ماشاءاللہ یہ فریضہ ادا کیا کہ ٹی وی والے کو دے دیا کہ دیکھو دیوبند میں یہ ہو رہا ہے۔ اس لڑکی نے دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نہیں، اس نے بتایا کہ بھائی یہ تو کشمیر کا فوٹو ہے، تب جا کے اس کی تردید ہوئی۔ پروپیگنڈے کی
جھوٹ کا اور بے بنیادی کا یہ عالم ہے، مگر وہ لگے ہوئے ہیں، وہ اپنی جگہ کام کر رہے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو کام اب قانون کے نام پر کیے جا رہے ہیں، ہماری حکومت کی جو پالیسی ہے، ایجوکیشن پالیسی، جو نیو ایجوکیشن پالیسی ہے، اسے پڑھ ڈالے۔ انتظام پورا کر دیا گیا ہے کہ آپ کا بچہ اسکولوں میں جائے تو وہ ایمان ختم کر کے آئے۔ اکثر و بیشتر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسکولوں میں جانا تو کمپلسری ہوگا، بچوں کا لازمی ہوگا، اور وہاں بچہ جو پڑھ کے آئے گا تو کسی دن ٹھیک ہوگا اور کسی دن آپ پوچھیں گے تو آپ کا خیال ہوگا کہ بیٹے کلمہ پڑھ لو، تمہارا ایمان خطرے میں پڑ گیا۔ بالکل ایسی صورتحال ہے۔ جو اس میں شامل کیا گیا ہے وہ کوئی راز نہیں ہے، وہ تو فخر سے پیش کر رہے ہیں کہ ہم ہندوستان کی قدیم روایات کے ذریعے بچوں کی اخلاقی تربیت کرنے جا رہے ہیں۔ تو حالات اس طرح کے، ان حالات میں ہمیں رہنا ہے تو خدا کے واسطے ہم ہوش کے ناخن لیں، اپنے اداروں کو مضبوط کریں، اور یاد رکھیں کسی بھی ایمان والے کے خلاف کم از کم اتنا تو خیال کریں کہ ذاتی جھگڑے کو بنیاد بنا کر دوسروں کے ہاتھ مضبوط کرنے کا کام نہ کریں۔ کیا ہو رہا ہے ہمارے درمیان؟ دوسروں کے نمائندے کس طرح نمائندگی کر رہے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں مسلمان بستے ہیں وہاں یہ سب بھی ہوتا ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بہت گستاخی کی، جو بھی باتیں کی، لیکن کیا کریں، جو صحیح بات ہے وہ صاف کہے بغیر کام نہیں چلتا، اور اب بھی کہاں صاف ہوئی ہے، صاف تو بہت کچھ ہے، اور بہت ہی بس سنگین صورتحال ہے۔ یہ اتنا عظیم الشان جلسہ یہاں ہوا ہے، اتنی بڑی تعداد میں علماء جمع ہوئے ہیں، یہاں کا پیغام یہ جانا چاہیے کہ ہم مسلمان اس ملک کے اندر کم سے کم اپنے دنیاوی کاموں کو ٹھیک کرنے کی فکر کریں، اور اپنے بچوں اور اپنی نسلوں کے ایمان پر قائم رہنے کا مضبوط انتظام کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں حالات کو سمجھ کر ان کے تقاضوں کے مطابق صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔